گلگت بلتستان PTI حکومت کے ریسنٹلی جو ہمارے سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں سر کی بڑے خدمات ہیں، اس کی بڑی اسٹرگل ہے ڈفرینٹ سیکٹر میں، ایجوکیشن ہو، آپ کا سوشل ڈیولپمنٹ ہو یا آپ کا پولیٹیکل ہو، تو ایک اسکریچ سے سر کی اسٹرگل ہے. سر نے بہت کوشش کر کے بہت جو ہے نا محنتوں کے بعد جدوجہد کے بعد اس مقام پہ آئے ہیں کہ آج وہ گلگت بلتستان میں CM کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. تو سر کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم دینے کا اور ہمارے جو ہے نا اسٹوڈیو میں آنے کا. تو سر کائنڈلی تھوڑا سا آپ ہمیں اپنی تعارف کرا دیں، تھوڑا سا اپنی ارلی لائف اسٹرگل اینڈ اپنے تھوڑا کام کے بارے میں، اور موسٹ اسپیسیفکلی ہم آپ سے تھوڑا سا آپ کی پولیٹیکل پروفائل جاننا چاہیں گے تاکہ ہم لوگوں کو بھی ایک انسپریشن دیکھ سکیں کہ یس کہ ہر کوئی جو ہے نا جو محنت کرے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اس اسٹیج پہ آ سکتا ہے. تھینک یو میم ٹو پرووائڈ an opportunity to tell my story about my political struggle. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت پرخار راستہ ہے سیاست جو ہے. جب PTI گلگت بلتستان کے اندر اس فکر، اس تھاٹ، اس سوچ اور خان صاحب کے اس ویژن اور اس پارٹی کو یہاں پبلک کرنا، اس کو لانچ کرنے کا کریڈٹ الحمدللہ مجھے جاتا ہے اور میرے ساتھیوں کو. 2009 میں پاکستان تحریک انصاف کو GB کے اندر ہم نے پبلک کیا. تو یہ وہ مشکل وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی آواز گلگت بلتستان کے ان کوساروں میں گونجی نہیں تھی اس وقت. تو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جب ہم نے انٹروڈیوس کرایا اور گلگت بلتستان کا پہلا ٹکٹ ہولڈر، اولین ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف کا یہ ناچی صاحب کے سامنے ہیں، اور وہ جو ایک دہائی سے زائد عرصے پر محیط میری جو سیاسی جدوجہد ہے اور اس میں بڑے نشیب و فراز آئے. یقیناً یہ اس سے پہلے سٹیٹس کو کی جو حامل جماعتیں تھیں وہ سٹیٹس کو کے حامل لوگوں کو ٹکٹ ملتا تھا. تو اس کو خان صاحب ٹریڈیشن بنا تھا، دو مخصوص خاندان کے لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور یہاں بھی ایسے تھے نا، کوئی یہاں بھی یہی تھا. اس جموں کو ہم نے توڑا. مطلب ہمارے آنے کا یہ تھا، میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو ہم نے سیاسی شعور دیا، بیسک نوجوان. اور یہ مشکل وقت تھا کیونکہ اس وقت لوگ بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے. سمجھتے تھے تحریک انصاف یہ جو صابر حسین لے کے آئے یہ کوئی کھیل کود والی کوئی وہ ہے آرگنائزیشن ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے. لوگ تانے دیتے تھے، ایون آوازیں کستے تھے. تو الحمدللہ ہمیں اپنے چیئرمین اور ایک ویژنری لیڈر عمران خان کے اوپر یقین اور بھروسہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہماری حکومت معرض وجود میں آئے گی. انشاءاللہ ایک دن وہ وقت آئے گا گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بنے گی. اللہ نے وہ خواب سچ کر دکھایا اور آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے، مرکز میں بھی ہماری حکومت ہے، اکراس مطلب تمام صوبوں میں ہماری حکومت ہے ماں سوائے سندھ کے. تو وہاں بھی لوگ تنگ ہیں، بیزار ہیں، اور ہمارے لوگوں نے MKM کے اس سائڈ سے دیکھیں وہاں سے بھی ہمارے لوگوں نے بڑی سیٹیں لی، سندھ کے اندر بھی ہم پہنچے ہیں. اور آج جو جس طرح MKM ایک مضبوط ہمارا اتحاد ہے، وہاں PTI کا جو ہے PTI کو اپنا نجات دندہ سندھ کی عوام سمجھنے لگی ہے کہ KPK کے اندر دو ٹرم سے ہم ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹرم بھی ہمارا ہوگا. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کے اس ویژن کو لے کے ہم نے اس مشکل حالات اور مشکل اس خطے کے اندر جو پولیٹیکل جس طرح اس کی امپارٹنس ہے، اتنا یہ علاقہ کتنا دشوار گزار ہیں، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جو بیج بونا اور پبلکلی اس کو پروان چڑھانا اور اس لیول پہ آنا آج حکومت بنے. تو آج الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں
آج اسمبلی کے اندر جو تقریباً میجارٹی میں لوگ ایسے ہیں جن کی شمولیت اس ناچیز کے ہاتھوں ہوئی. زبردست. صحیح نا, یہ بھی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. اچھی بات ہے سر. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت پریسائز کر کے اپنے اسٹرگل بتا دی. سر ایک عمران خان صاحب کی ابھی ایک کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک عبوری صوبہ بنایا جائے, تو اس سے ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا فائدہ ہوگا سر لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو؟ آپ کو ایک نیشنل انٹرنیشنل کیا ریکوگنیشن میں پہچان کیا ہوگی, ہمارا ایکسیس کیا ہوگا؟ میم اس سے پہلے گلگت بلتستان کے لوگ, خطے کے لوگ, ہماری نوجوان نسل ایک ذہنی ایسی کیفیت سے دوچار تھے جو کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے, کیونکہ ان کی نیشنل ایک انٹیگریٹی اور پلس آئیڈینٹی وہ ان کی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو وہ 7 دہائیوں پہ مشتمل یہ خطہ یعنی بے آئین رہا اور سیاسی طور پہ ڈپرائیوڈ رہا, محروم رہا. اور اس چیز کو آج کی نسل, نوجوان نسل پڑھی لکھی بہت, اور ہماری یوتھ اس کو بہت گہرائی سے محسوس کرتی تھی کہ اس کمی کو آپ وہاں دیکھیں. اب شناختی کارڈ ہمارا صرف ہوٹل کی کمرہ لینے تک وہ محدود تھا ملک کے اندر, اور چیز ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی قربانیوں سے اس خطے کو غیر مشروط طور پر پاکستان سے ایکسیشن الحاق کیا, تو جس کا ثمر آج تک نہیں ملا. کسی بھی وزیر اعظم, کسی بھی صدر پاکستان کو یہ توفیق نہیں ہوئی گلگت بلتستان کو یعنی ملک کے دیگر صوبوں کے ہم پلہ اور یہاں کے خطے کے عوام کو مین سٹریم پولیٹیکل دھارے میں شامل کرنے کے لیے, ماں سوائے آج یہ کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان میرے چیئرمین کو جاتا ہے, جس نے گلگت بلتستان کے لوگوں کا درد محسوس کیا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایسی ایڈوکیسی کر رہا ہے جیسے اس کا اپنا تعلق گلگت بلتستان سے. چاہے ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے اس خطے کو فلورش ہوتا دیکھنا چاہتا ہے, اپلفٹ کرنا اس کا ڈریم ہے. جس طرح گلگت سکاردو ایئرپورٹ آپ دیکھیں, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیٹیگری میں لایا, اس کو ٹیگ لگایا, اس کو درجہ دیا, اور ایسی انہی خطوط پہ بالکل ہمارا جو جہاں دیدہ اور ایک ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایک انتہائی جو ہے انٹیلیجنٹ چیف منسٹر ہمیں ملا ہے. ہماری خوش بختی ہے اپنے خالد خورشید صاحب انہی خطوط پہ کام کر رہا ہے. جو وزیر اعظم کا مشن ہے یہی ان کا بالکل ایک ویژن, وزیر اعظم کے اس ویژن کے تحت اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں. اور کم ٹائم فریم کے اندر گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے دیکھیں, گلگت بلتستان کو آئینی صوبے کی طرف لے کے جانا اور ان کو کم وقت کے اندر وہ حق دلانا جو 7 دہائیوں سے وہ ہمیں ملا نہیں تھا. تو وہ ایک اسی قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے خالد خورشید صاحب, ان کی کیبنٹ, پوری ٹیم ہماری حکومت کوشاں ہے, اور اس وقت رات دن اس پہ کام ہو رہا ہے, اور لوگوں کو, ہماری گلگت بلتستان کے عوام کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی. اور یہ کریڈٹ میں وزیر اعظم عمران خان اور اپنے وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم کو دیتا ہوں, جو کہ ایک سنسیئرلی یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے, سنسیئر ایفرٹس ہیں ہماری حکومت کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان میرے چیئرمین, جس کا جو احسان زندگی بھر ہماری بلتستان کی قوم مقروض رہی ہے, نہیں اتار سکتی, کیونکہ گلگت بلتستان کی کو شناخت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے اندر بہت بڑی لابیز تھیں, بہت بڑی مشکلات تھیں, اس کو بالائے طاق رکھ کے ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا. اسی طرح ہماری حکومت نے فاٹا کو مرج کر کے وفاق سے ملایا اور پھر وفاق کے اندر نمائندگی دی سینٹ قومی اسمبلی میں. اسی طرح بلتستان کے لوگ ابھی کم وقت کے اندر ایوان زیری, ایوان بالا میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کریں گے, اور ان ایوانوں میں, ایوان بالا زیری میں ہماری آواز گونجے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہال مارک اچیومنٹ اور انیشیٹو ہے جو وزیر اعظم عمران خان اور خالد خورشید کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اچھا سر, اسی پہ ہی بلڈ آن کرتی میں کوشچن کی تھوڑا سا ہمارا سٹیٹس UN کے پلیٹ فارم سے, جی بالکل, اس عبوری جو ہے نا حکومت میں کیا چینجز آئے گی, اور دوسرا اسی عبوری حکومت سے ایجوکیشنلی, پولیٹیکلی, بزنس
آپ کو کہاں تک ایج ملے گا، دیکھیں ایک اس میں نیشنل پلیٹ فارم پہ، ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم جی پہ؟ بالکل، دیکھیں ایک تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ ملک کے اندر مین اسٹریم پولیٹیکل دائرے میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جو شہریت جو ان کے اوپر وہ تھی، جن کا ڈریم تھا، ایک تو یہ شہریت ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عبوری کا مطلب اس لیے لایا جب انٹرنیشنل UN ریزولیشن پہ جب ہم فریق ہیں کشمیر جی کے، جی جی تو اس وقت تک ٹل دی ڈیسیجن آف کشمیر، جب ہمیں پلبسائٹ کا وہ وقت آئے گا تو گلگت بلتستان کے لوگ استصواب رائے میں اپنا ووٹ ڈالیں گے، شامل ہوں گے اس ووٹ ڈالنے میں۔ تو یہ ہمارے پاس دیکھو دو کارڈ ہے، ڈیول کارڈ۔ ایک تو ہم اس میں بھی ہم اپنا جو ہے رائے دیں گے، اور پاکستان کی ترقی خوشحالی میں جس طرح دیگر سٹیزن ہیں اسی طرح ہم پورا اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہاں سے منتخب جو قومی اسمبلی سینٹ کے اراکین ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر کا چناؤ میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر پھر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ادھر تک ایکسس ہوگا، اور آپ کے امپلائمنٹ کے جو حجم ہے وہ زیادہ ہوگا، روزگار کے مواقع بڑے ہوں گے، اور قومی اداروں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں ہوگی، ان کو جو یہاں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ NFC ایوارڈ میں آپ کا ڈیو شیئر ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گلگت بلتستان سر کو ایک اور یہاں پروپیگنڈا چل رہا ہے نا کہ یہ عبوری حکومت، جو لوگ اب جو ظاہر سی بات ہے مس گائیڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ گاڈ فاربٹ کہ یہ ریسورسز گریبنگ کرنے کے لیے مطلب یا اس طرح کے جو ہے نا لوگوں کو دیکھیں، مس گائیڈ کرتے ہیں کہ میم یہاں سے فائدہ اٹھانے کی یا ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ بنا رہے ہیں، تو یہ اس دیکھیں، یہ اس سے what پہلے are these, sir؟ ان کیوں رپورٹڈلی اس طرح یہ چیزیں ہو رہی کیا چوری نہیں ہوئی، ہیں؟ جی جی کس طرح یہاں کی چیزیں ہتھیائی نہیں گئیں۔ بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنی زمینوں کو غیروں کو نہ بیچیں، ویری گڈ، یہ آپ کے کمپرس رہنماؤں کو توفیق نہیں ہوئی بالکل جو ان کا بیانیہ تھا اس سے 100 قدم آگے بڑھ کے پرائم منسٹر عمران خان نے خود ہی یہاں کے ٹیریٹوریل اس کو ڈیفینڈ کیا، یہاں کے رائٹس کو ڈیفینڈ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہمارے سیاسی جو حلیف ہے یا جماعتیں ہیں وہ ان کا کام ہے، تو وہ اپنا کام کریں، لیکن لوگ مس گائیڈ کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ کیونکہ ایک نظر آ رہا ہے ان کو سامنے کہ ہماری حکومت اس حوالے سے بڑی آپٹیمسٹک ہے کہ ہم قومی آپ کو شناخت دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اس کا نائب کپتان گلگت بلتستان کے اندر خالد خورشید، اور اسی خطوط پہ اس پرائم منسٹر کی گائیڈ لائن کی روشنی میں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں۔ وہ اس کی پارلیمنٹ اور ہماری جو کیبنٹ ہے اس وقت مرکز میں باقاعدہ جو عوام کا درینہ مطالبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہاں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ گریٹ سر، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح کہ ابھی دبئی ایکسپو میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہمارے GB کے لوگ گئے، ہر لیول پہ پولیٹیشینز بھی گئے، بیوروکریسی بھی گئی، ہوپ فلی کہ انویسٹرز بھی گئے ہوں گے، بزنس بھی پرسن بھی گئے ہوں گے، تو اپنے کلچر کو، یہاں کے ٹورزم کی پروموشن کے لیے، یہاں کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، یا یہاں پہ دوسرے سیکٹر میں کام کے لیے، تو CM صاحب خود جو ہے نا وہاں تشریف لے گئے۔ اس نے کیا اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں، پروگرامس ہیں ہمارے پاس، کیا چیزیں ہیں آگے پلان میں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ گلگت بلتستان میں آ جائیں گی؟ آج تک کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ گلگت بلتستان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو ایبراڈ شو کیس کر کے پیش کیا جائے۔ ہماری حکومت نے اتنے مختصر مدت کے اندر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم دیا جو آپ کے جو نیچرل جو پروڈکٹس ہیں، جیمز جیولری ہے، آپ کی کراپس ہیں، آپ کے جو ہینڈی کراپس ہیں، آپ کا ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے، اس حوالے سے انٹرنیشنل جو ڈونر ہے ان کو راغب کیا، اور مور دین 32 MOU سائن ہوئے جن کی مالیت کئی ملین ڈالرز میں، لگ بھگ $1 بلین کے قریب MOUs ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہاں سے 50% بھی اہداف حاصل ہوتے ہیں تو کتنی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ میڈم
تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے سر کہ جن کے ساتھ آپ کہے کہ ہاں ہم نے جی بالکل بڑی کمپنیز نے اپنی ڈیزائر شو کیا ہے جس میں دیکھو آپ کے یو اے ای بیسڈ کمپنیز نے ویسٹرن بیسڈ کمپنیز نے آپ کے سینٹرل ایشین اور مختلف کمپنیز نے اور چائنیز کمپنیز نے یہاں ہائیڈرو پاور میں اور پھر ٹورزم کے اندر جس طرح اس کو ٹورزم ہب بنانا خان صاحب کا ایک ویژن ہے اور ہمارے چیف منسٹر صاحب اس نش پہ کام کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اس کو منی دبئی کی طرح ہم اپنا جی بی کو اٹھائیں گے. بلتستان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, ابھی وہاں اتنی بڑی ڈومیسٹک فلائٹس ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس ہوں گی, ٹورسٹ ونٹر میں بھی ابھی دیکھیں ٹورسٹ کا فلو ابھی جی بی میں حوصلہ افزا رہا, اور خاص کر ونٹر سپورٹس کا حوالے سے بھی بڑا گلگت بلتستان کے اندر پوٹینشیل ہے, لوگ دیکھنے کو آتے ہیں. تو ونٹر ٹورزم بھی اس وقت پروجیکٹ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں ایسا تھا کہ سیزن آف سیزن کی بات کوئی نہیں آتے تھے, ابھی ہماری گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا اور پھر انرجی کرائسس کا خاتمہ ہوگا. جگہ جگہ ہم پروجیکٹس لگا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے ہماری صوبائی حکومت نے چیف منسٹر کی جو کوششوں سے ابھی ہیزل پاور پروجیکٹ کا ٹینڈر ہوا جس پہ کام ابھی ہو رہا ہے. اس وقت عطاباد ہائیڈرو پاور کے اوپر کام ہو رہا ہے, دیامر بادشاہ ڈیم کے اوپر کام تیزی سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے کبھی یہ رفتار نہیں رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس سے گلگت بلتستان خوشحالی کی طرف جائے گا. اور یہاں آپ کو معلوم ہے ایک دیرینہ خواب تھا, ابھی جوگلوٹ سکردو روڈ پہ آپ کا طویل سفر 7 گھنٹے کا رہتا تھا, آج 2 گھنٹے 25 منٹ میں آپ سکردو پہنچتے ہیں. صحیح نا, تو یہ ہماری حکومت نے کیا نا اتنے کم ٹائم فریم میں. ابھی ہماری حکومت نے آتے ہی چیف منسٹر صاحب نے ایک سب سے بورنگ ٹریک اور روٹ تھا رائے کوٹ سیکشن, جہاں لوگوں کے املاک اب گاڑیاں لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی تھی, یعنی وہ ہر وقت سلائڈنگ رینج تھا. وہ سلائڈنگ کی ضد میں, قدرتی آفات کی ضد میں, اس میں جو ڈبریز اور پلس بولڈرز گرتے تھے تو لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی تھی. آتے ہی اس پہ ہمارے سی ایم صاحب نے ایک بولڈ ڈیسیجن لیا جس پہ ابھی اس پہ ڈائیورژن ہو کہ اوور دی انڈس ریور برج بن رہا ہے سسپینشن, اس کے بعد اس کو ڈائیورٹ کر کے اس طرف باقاعدہ ٹینڈر بھی ہوا, کام چل رہا ہے. تو اور پھر سی پیک سیکشن میں آپ کا تھاکوٹ سے رائے کوٹ برج سیکشن رکھا ہوا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کو بڑا ایک کریڈٹ جاتا ہے. سی ایم صاحب نے اس سے ہٹ کے گلگت چترال سی پیک راہداری میں اس پہ ٹینڈر کرایا گلگت چترال ایکسپریس وے پہ, جس سے ٹورزم بوسٹ اپ ہوگا اور ٹورسٹ ارائیولس زیادہ ہوں گی. ہاں بالکل, آپ نے تھوڑا سا یہ میرے سوال پوچھنے سے پہلے آپ نے اس کا ٹچ دیا کہ جدھر دیامر بادشاہ ڈیم ہے اور اس طرح کا آپ نے کہا چترال, اور یہ اسپیسیفکلی دیامر بادشاہ ڈیم اور سی پیک کا کیا کمبینیشن ہے, اس پہ کتنا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے تو ہو گئی ہوگا کیونکہ گوادر ان ایریاز میں آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے, پرٹیکولر گلگت کی سیناریو میں کیا فائدہ ہے اس سی پیک کا یہاں کے لوگوں کے لیے, یہاں کے اکنامی کے لیے, یہاں کے ایجوکیشنلی, ان چیزوں کے کتنا ہم بوسٹ کر جائیں گے اس میں؟ اس سی پیک راہداری کانفرنس میں الحمدللہ میری جماعت نے 2019 میں مجھے بیجنگ سی پیک کانفرنس میں بھیجا. میں نے جی بی کی نمائندگی کی. اس وقت صوبے میں ہماری حکومت نہیں تھی. ہم شنزن سٹی گئے, یانگلنگ میں ہماری کانفرنس تھی, بلڈنگ اینڈ روڈ انیشیٹو فار پاکستان BOR, جس میں اس کے سارے خدوخال انہوں نے وہاں جو مندوبین تھے اور ان کے جو پروفیسر صاحبان تھے اس کو سارے پروگرام کو انہوں نے وہاں چاک آؤٹ کیا اور پھر اس پہ بریفنگ انہوں نے ہمیں تفصیلی دی. ہم نے دیکھا اس کے ثمرات سے پاکستان خصوصاً گلگت بلتستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے. اور ایک تو یہاں ہم ایک انٹرنیشنل ملک سے منسلک ہو جائیں گے روڈ کے ذریعے, ریل کے ذریعے, اور ایک بلٹ ٹرین کا اس میں کنسیپٹ ہے. اچھا پھر روڈ ایک اچھا اس پہ ہوگا, 4 لائن ہوگا, 6 لائن روڈ وہ بتا رہے ہیں. تو اور مختلف اینگل سے بلتستان سائڈ سے بھی ہوگا, ادھر ہماری سلک روڈ, اولڈ سلک روڈ پٹی سے بھی ہوگا.
اور وہاں سے وہ بتا رہے تھے کہ پامیر سے افغانستان تک کا ان کا روٹ کمپلیشن کی فیس میں تھا، وہ بتا رہے تھے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں اس سی پیک ایک گیم چینجر ہے، اور یہاں اچھا ٹورزم کا انفراسٹرکچر بلٹ ہوگا، اچھے ہوٹل بنیں گے، اچھی سڑکیں بنیں گی، اور پھر ایک جو ہے اپنے ٹریڈ کے حوالے سے ہمارا جو لنک ہوگا چائنا کے ساتھ، پرانا 800 سال پرانا سلک روٹ کے زمانے میں تھا، اس میں تیزی آئے گی. ہمارے ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے، امپورٹ بڑھ جائیں گے. ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ریشو پہلے بالکل ڈیڈ لیول پہ تھا وہ بڑھ جائے گا. ہمارے نوجوانوں کو یعنی ایک بزنس ایکٹیویٹی کرنے کو ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک گیم چینجر ہے، اور چائنا ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. تو اس پہ اگر ایسی ایمبیگوٹی یا ایسی چیزیں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ آنے ان کان نہیں دینا چاہیے. کیونکہ ابھی دیامر بادشاہ ڈیم کے اوپر جتنا تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس سے وہاں اس خطے کے اندر تعلیم و صحت کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انقلابی تبدیلیاں ہوں گی. آپ کو معلوم ہے وہاں پھر بوٹنگ ہوگی، وہاں جناب علی فش ہاربر بنیں گے اور ٹورسٹ ہٹس بنیں گے. اچھا وہاں سے لوگ، وہاں کے لوکل لوگ اپنے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ٹورسٹ جب ہٹس بنیں گے، اچھا بوٹس سے جو ٹورسٹ ہیں ان کو ایک اٹریکشن کی جگہ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک تو سی پیک گیم چینجر ہے. دیامر ڈیم سے ہم انرجی کرائسس کا خاتمہ ہوگا، اور نیشنل گرڈ کو ہمارا جو انرجی وہ منسلک ہوگا، اور جس سے یہاں گلگت بلتستان اندر خصوصاً دیامر ریجن کے لوگوں کو بجلی کی جو سپلائی ہوگی وہ فری آف کاسٹ ہوگی. اور وہاں سمال انٹرپرائزز وہ لوگ لگائیں گے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائیں گے، ووڈ انڈسٹری لگائیں گے، اور پھر وہ ان کو ایکسپورٹ کر سکیں گے. تو وہاں جو اس طرح چل گزر ہے وہاں بڑے مقدار میں وہاں ہے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے وہ چائنا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ٹورسٹ کے آنے سے لوگوں کی ایک تو اپنی جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوگا، کیونکہ ایک ٹورسٹ کے آنے سے وہ سیولائزیشن کا ایک ٹچ ہوتا ہے نا. تو لوگ سیکھتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، صحیح نا. لوگ ابراڈ جائیں گے، اور اپنے اس حوالے سے میرے خیال سے ایک بہت انوویٹو چینج آئے گا اس سے. اچھا، ایک تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا، آپ کا کنیکشنز کنیکٹ ہو جائیں گے. جی جی، نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ تو ہیں، جی جی، لیکن ایک تھوڑا سا فاسٹ ہوگا اور زیادہ اپڈیٹڈ یا ڈیولپڈ ہوگا. جی جی بالکل. کیا سی پے کے پروجیکٹ میں گلگت بلتستان کے لیے ادر دین روڈ کے کوئی پروجیکٹ اسپیسیفک ہے کہ بھئی یہ ہم نے بزنس کے پروجیکٹس لگانے ہیں، یہ ہیلتھ کے لگانے ہیں، یہ ایجوکیشن کے لگانے ہیں، یہ آپ کی جو ہے نا آرگینک کلچر کو پرزرو کرنے کے؟ کیونکہ جب یہ اتنی ساری گاڑیاں آئیں گی، ٹرین آئے گی، تو پورا ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوگا. تو اس کے لیے بیک اپ پہ کوئی ہمارے پاس ایسا پلان ہے سر کہ اس میں ایک یہ ہے یہ ایکو سسٹم خراب نہیں ہو؟ نہیں کوئی دیکھو نا، آپ چائنا کے اندر کتنا بڑا فاسٹ انفراسٹرکچر ہے. جی جی، وہاں بلٹ ٹرینس ہیں، روڈس ہیں، اچھی ٹرانسپورٹ ہے، پولوشن کم ہے. جی جی، صحیح نا. تو اب یہاں جو ہمارے ان سڑکوں کے اوپر کھٹارہ بسیں چلتی ہیں تو پولوشن تو ڈیمولش اور ڈیمیج ہوتا ہے نا. اس جگہ کے ایک اچھا بلٹ ٹرین میں آپ سفر کریں، صحیح نا. بارڈر سے باہر چلے جائیں، ٹورسٹ آئیں گے جس سے ہم سیکھیں گے. اپنی کوئی پروڈکٹ ہے اپنی لوکل انڈیجنس، اس کو ہم سیل آؤٹ کریں گے. دیکھو نا، اکنامکلی ہماری معیار زندگی اپلفٹ ہوگا، اس میں تبدیلی آئے گی. اور اس پہ دیکھو نا، گلگت بلتستان میں کیوں اکنامیکل زون بنیں گے. اکنامک زون کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، صرف روڈ نہیں ہے. اس میں دیکھو سی پیک میں اکنامک زون بنیں گے. اکنامک زون سے یہاں بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہوگی. تو خود لوگ کریں گے، لیکن چائنا کی حکومت یا پاکستان کی حکومت کیسے کوئی پلان اشتراک سے ہوگا. دیکھو چائنا گورنمنٹ کا بھی سپورٹ ہوگا، ہماری گورنمنٹ کی اوور آل سپرویژن ہوگی، ہمارا سپورٹ ہوگا. انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کریں گے، اور دیگر جو ہے اس کے اونرشپ آپ کے پاس ہوگی. امپلائمنٹ میں لوگ وہ تو نہیں لیں گے نا، آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. تو میرے خیال سے یہ ایک باہمی اشتراک سے ایک
چھوٹے سے سوال کے ساتھ اس کو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ کیا ہمارے پاس اس سی پی کو رن کرنے سے پہلے آپ کے خطے کے اندر پلانٹیشن یا آپ کا ریزیلینس کو ایسی ٹیکنالوجی یا ایکو ایگریکلچرل ایسے کوئی ڈیولپمنٹ پلان ہے کہ آپ سڑک بنانے سے پہلے تھوڑا سا دیکھیں وہ اپنے ایریا کو پہلے سیو کر لیں؟ انٹرنیشنل سیفٹی کے اندر جو میجرس ہیں، سیفٹی میجرس ہیں، خاص کر انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، نیچر کو کنزرو کرنے کے حوالے سے وہ گائیڈ لائنس ان کو ہماری حکومت اور ان کے باہمی چائنا یقیناً جب یہ خطوط یہ کھینچا جائے گا، جب کام ہوگا تو لازم بات اس سب کو سامنے مد نظر رکھ کے تاکہ یہاں ہمارا انوائرمنٹ بھی ڈسٹرب نہ ہوگا اور پھر ابھی دیکھیں ویسٹ کے اندر بھی گلیشیٹڈ لینڈ میں آپ کا ٹرین جا رہا ہوتا ہے، ایک بڑا ایڈونچرس ایک بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے نا، تو اس سے کوئی میرے خیال سے ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے ایک اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ایشو ہے سر، کوئی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں، کیونکہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیات ہونی ہیں، صحیح نا. کوشش تو یہ ہوگی کہ نیچرل آپ کے جو بیوٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اچھا ایکو لائف ڈسٹرب نہ ہو، میرین لائف ڈسٹرب نہ ہو، اور انوائرمنٹل یقیناً ہوگا، لیکن اس کا میں آپ کو براڈر اس کیپیسٹی میں اس کو میں بتا تو نہیں سکتا. لیکن جو سیفٹی میجرس ہیں وہ جو حکومتوں کے مابین جو چیزیں ہیں ایم او یوز ہیں وہ اس لیول کے دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں سمجھتا ہوں میڈم یہ ایک گیم چینجر ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے، اور اس سے اکنامکلی علاقے میں خطے میں ترقی ہوگی. یہ تو ہونا ہے، صحیح نا، خطے میں ترقی ہوگی، جس سے آپ کو معلوم ہے گوادر میں جو بزنس ایکٹیویٹی سے ایک دبئی سے بڑا ایک بزنس سینٹر وہ بنے گا، تو ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. فارن ایکسچینج ارننگ سے ملک فارن ایکسچینج کمائے گا، زر مبادلہ کمائے گا، اور بزنس ایکٹیویٹی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا تو ہمارا خطہ خوشحال ہوگا. بس تھوڑا سا ہم گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی گورنمنٹ سے، کہ جس طرح گوادر میں ان کے پی کے تک سی پیک کے نام پہ اچھے پروجیکٹس مل رہے ہیں، وہ بھی ہمیں تو ہمیں ریکویسٹ ہوگی سی ایم سے یا حکومت سے کہ گلگت میں بھی اس طرح کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ نہیں، اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، اسکل ڈیولپمنٹ ہوگا، یوتھ امپلائمنٹ کے ساتھ ان کو اپنے ایجوکیشنل یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بچوں کو اسکالرشپ ملے گی، جی اسکالرشپس ملیں گے، صرف ایک اس میں جابس کی اپرچونیٹیز ہوں، جاب اپرچونیٹیز ہوں گی، یقیناً ایسا ہوگا، ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا، وہ باہر بیچ سکے، ایکسپورٹ کر سکے. ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، یقیناً یہ سارے، اور سب سے زیادہ پریفرنس جی بی کے لوگوں کو ہے سی پیک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، تو وہ انفارمیشن دینے کے ذمہ دار آپ ہیں، ہم ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری حکومت ہے، صحیح نا. تو میں سمجھتا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس بنیں گی، اسکل ڈیولپمنٹ کے ادارے بنیں گے، اچھا لرننگ سینٹرس ہوں گے. تو یہ ایک سی پیک مطلب ایک صرف روڈ کا کنسیپٹ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تو عام دیکھ رہے نہیں ہیں، جیسے لے میں دیکھا چائنا اپنے روڈ بنا رہے ہیں، اور ہمیں کیا فائدہ اس سے؟ یہ تھوڑا سا لوگوں کے دماغ میں ہے. ابھی ہم ایک ارتقائی منازل فیز سے گزر رہے ہیں، اس سے جو مراحل سے گزر رہے ہیں، تو آگے انشاءاللہ سارا کچھ. اوکے، تھینک یو سو مچ سر. تو تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے، آپ نے کہا کہ میں نے بہت لائف کیریئر میں ہی خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی جنڈر سینسٹائزیشن کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے، ان کو اکنامکلی، سوشلی اور پولیٹیکلی سپورٹ کیا ہے. تو کیونکہ آج ہم خواتین کا ایک دن منا رہے ہیں، تو آپ کی کیا اسٹرگل رہی سر؟ تھوڑی دیر پہ ہمارے بات ہو رہے تھے کہ اپنے کرنے میں خواتین کے لیے میں جس ادارے بھی کام کیا، ایجوکیشن ہو، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، ہم نے کافی کوشش کی. ہم نے دیکھو خواتین کے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑی، ان کو اویئرنیس دینے کے لیے
میرا اپنا این جی او سیکٹر کے اندر بھی ایکسپیرینس ہے. تو اسٹیپ میں جس کا ایسے چیئرمین میں اس کو پوزیشن کو ایزیوم کرتا ہوں سنس 2006 اسٹرائیونگ ٹوارڈس ایجوکیشن اینڈ پروگریس، جو ایک رجسٹرڈ این جی او ہے، اور جس کا مقصد ہمارا یہ تھا گاؤں گاؤں کریہ کریہ گام گام دیہات شہر قصبہ، ہم نے خواتین کے آگہی کے لیے ہم نے سیمینارز کرائے زبردست تعلیمی اداروں کے اندر. گریٹ. اچھا بڑے بڑے یعنی شہر اپنے گلگت بلتستان کی تقریباً تمام شہروں کے اندر ہم نے کانفرنس کروائے، واکس کروائے. تو آج ہماری بچیوں میں جو کرج ہے، جو ان کو اپنے حق کے لیے خود لڑنا آتا ہے، تو ایک تو خواتین کو حق اسلام نے ویسے بھی دیا ہے، ایک بیٹی کے، ایک بیٹی کے، ایک بہن کے، ایک ماں کے، اور پھر ایک جناب علی ایک بہو کے، بیٹی کے، بیوی کے، بہو کے، ماں کے، مطلب وہ ڈیفائن ہے. جی بالکل. ہمارے جو ایتھیکل جو کوڈس ہیں، نارمس ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے ہمارا جو گلگت بلتستان کی جو سوسائٹی ایک گھر کی مانند ہے. یہاں خواتین کو جو عزت کا جو معیار ہے وہ کسی معاشرے میں بھی ایسا معیار نہیں ہے. جو اقدار ہمارے ہیں، صحیح نا، کیونکہ ہم جتنے ہم ہراسمنٹ کا شکار گلگت میں ہو رہے ہیں، کین یو بلیو، میں نے پورا 10 سال کا سٹیز میں گزارا ہے، اور میرے جو پورے پاکستان میں سے بلوچستان نہیں گئے، پورے پاکستان میں میں نے آخان یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے، آخان ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے میں نے ریسرچز کیے ہیں. گلگت سٹی کے علاوہ کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں زیادہ سے زیادہ ہراسمنٹ ہو. گلگت شہر میں، مطلب گلگت شہر میں اس میں تو اس میں ورک پلیس، آپ کی اس بات سے نا، چاہے وہ ورک پلیس ہو، سوزکی میں بیٹھا ہو، چاہے بازار میں ہو، ان تینوں اس پہ میں آپ کو ایک بات کروں. پچھلی دفعہ میرے پرسنل ایکسپیرینس پچھلی دفعہ میں خود سوزکی میں نے سفر کیا، تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا اس کو. تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ کا مقصد کیا تھا سوزکی میں سفر کرنے کا؟ میں نے کہا میں نے جوٹیال سے گڑھی باغ تک سفر کر کے، ویسے بھی میں سوزکی میں سفر کرتا ہوں، میں کوئی ویل آف آدمی تو نہیں تھا، غریب آدمی ہوں، اس سوسائٹی سے میرا تعلق ہے، صحیح نا. تو میں نے کہا میں نے ایک عام آدمی کی جو مجبوریاں ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سوزکی سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں، سوزکی ڈرائیور گوارا نہیں کرتا ہے پہلے تو ان کو پک کرے، اگر پک کرتا بھی ہے تو آگے 3 بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، 2 خواتین، مطلب یہ تو ایتھیکلی بھی بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے. ابھی وہ بیچارے مجبور ہیں، ابھی وہ ٹیکسی فیئر دے نہیں سکتی، کرایہ ٹیکسی یہاں جوٹیال سے گڑھی باغ تک 500 روپے لیتے ہیں، وہیں سے اتنے ڈسٹینس میں شہر میں آپ سفر کریں تو وہ 100 روپے لیتے ہیں. حالانکہ مہنگائی کا وہ رونا ہر کہیں ہوتے ہیں نا، 150 روپے لیٹر ہے تو ٹھیک ہے. تو ابھی اس کا تو ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے پرائم منسٹر نے 10 روپے ریلیف بھی دیا. اس کے علاوہ جو آپ ٹرانسپورٹ کے اندر وہ ہراسمنٹ کی آپ نے بات کی، ابھی ان کو خواتین کو آپ باہر سواریوں کے ساتھ تو نہیں بٹھا سکتے جس طرح پنجاب میں لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ تجویز دی کہ جو ایڈجوائننگ جو ولیجز ہیں، شہر سے جو ملاتی ہیں کم ڈسٹینس میں، جو گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود میں آتی ہیں، یہاں سے مناور تک، سکور تک، دنیور اوشک انداز تک، اور یہاں سے رحیم آباد سلطان آباد تک، یہاں سے نومل اور یہاں سے جاگیر بسین تک کے جو ویسینٹیز ہیں، وہاں تک آپ ایک لگژری ٹرانسپورٹ کوچز چلائیں، تو تاکہ مطلب اے ڈی پی کا 2% بھی کوئی اگر آدمی 1% بھی اپنا شیئر ڈالے، کوئی بھی ممبر اسمبلی، تو ہم اپنے بہنوں کو، بزرگ جو لوگ ہیں، وہ خواتین ہیں یا بزرگ لوگ ہیں، وہ سفری ان کو مشکلات ہے اس سٹی کے اندر، اس سے ازالہ ممکن ہے اگر ایسا کیا جائے. تو یہ میرا ایک تجویز تھی سی ایم صاحب کو، تو انشاءاللہ وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور سیم کائنڈ کا پروپوزل میڈم دلشاد بانو صاحبہ نے بھی دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ والی بات ہے نا، ورک پلیس میں ہو چاہے ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی ہوں خواتین، یہاں بڑے مسائل ہیں، تو اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. گورنمنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی نا کہ اس پہ کوئی کوڈ ہونا چاہیے، ایتھیکل کوڈ ہو، اور اس پہ باقاعدہ کوئی ایکٹیو اور آرڈیننس لا کے اس پہ باقاعدہ کوئی سزا جزا کا کوئی ترتیب ہماری حکومت کرے گی. میں بھی تجویز دیتا ہوں.
بالکل انشاءاللہ اپنی حکومت سر انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے. بہت پہلے مطلب 10 سال پہلے میں کراچی 10 سال میں رہی ہوں. وہاں میرے بچوں کو رات کو 2 بجے بھی بخار ہوتا تھا. میں باہر نکل کے رکشہ لے کے سیدھے ہاسپٹل جاتی تھی. آئی نیور فیل ہیزیٹنٹ. آج کے دن میرے اتنی ایج ہو گئی ہے 40+ میں آ گئی ہوں. صحیح میں اپنی گلی میں ریلیکس نہیں چل سکتی. آگے دیکھتی ہوں پیچھے دیکھتی ہوں گیٹ دیکھ کسی کا گیٹ کوئی آیا تو گیٹ میں ادھر گھسوں ادھر گھسوں. میری ایج میں واٹ اباؤٹ دا گرلز, واٹ اباؤٹ آور ڈاٹرس جو چھوٹی بچیاں ہیں اسکول جاتی ہیں کالج جاتی ہیں اپنے گھر میں کام کرتی ہیں. اس پہ ہمیں ہر شہری کوئی گلی گلگت کا کوئی گلی یہ فخر آباد کی نا یہ بھی سیف نہیں ہے. آپ کی یہ جو بات ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن کو اشارہ کرتی ہے. ریئل تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بحیثیت ہر فرد, ہر شہری اور ہر گھر کا جو سربراہ ہے اس کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ آج ہماری بچی محفوظ اس وقت ہوگی جب ہماری مائیں اور بچیاں اس وقت محفوظ ہوں گی جب ہم کسی غیر کی بچوں کو محفوظ سمجھیں گے. اپنی بچیاں سمجھیں, اپنی بچیاں اب ان کو اونرشپ دیں گے تو ان کو وہ اونرشپ ملنی چاہیے جو ہم اپنی بچوں کو دیتے ہیں. تو اس برائی کا ایسے ہی تدارک ممکن ہے جب ہم جو اونرشپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, جو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ ہم اگر دوسروں کی بچوں کو دینا شروع کریں تو اس برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو آج ہی ہمارا ایک کولیگ بتا رہا تھا کہ 2 بچیاں ہمارے ادھر آگے گلی میں کرے 2 بچیاں اوپر کیلیبرون جاتے اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کا. ہم کہتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے بچیاں آگے آئیں گی. اسٹوڈنٹس تھی کہہ رہے ہیں گلی کے کونے میں چھپ کے بیٹھے. میں نے کہا کہ آپ آگے کے پھر دوبارہ پیچھے کی بیٹا کیا ہے, تو آگے 3 لڑکے بائکس پہ کھڑے کہہ رہے بس ان کے ٹارگٹ کر رہے کہ بچوں کو آگے جائیں تو تنگ کر لیں, کیونکہ کہ ہم یہ لڑکے تنگ کر ہم پریشان ہیں. اور دوسری اس پہ ایک ویجیلنس آئی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر اسٹریٹ, ہر سڑک پہ کیمرے ہونے چاہیے, پولیس ہو اور سارے کسی ایک لائن میں کھڑے ہیں سر. اگر وہ بالکل اگر یہ لائٹ چلی بھی جاتی ہے تو وہ ایسا ہو وہ ایسا ہو کہ جو ہے سولر انرجی سے وہ کیمرے چلیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے ایک تو اس طرح کے بھی تدارک ممکن ہو سکتے کرائم کے سباب کے لیے. اور کنٹرول روم میں بندہ دیکھے کہ کس گلی میں مشکوک بائک والا ہے یا لڑکے ہیں, اس پہ فوری ریسکیو کرنے کے لیے پولیس وہیکل پہنچ جائے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا کمیونٹی پولیسنگ کی بھی ضرورت ہے. کمیونٹی پولیسنگ بہت ضروری ہے. ہم سمجھیں صرف پولیس ہی ہماری وہ لک آفٹر کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ ایک پیغام بھی دیتا ہوں کہ جو محلہ ہے, جو گلی ہے, اگر وہاں اوباش لڑکے ہیں یا کوئی ایسے مشکوک سرگرمی ہے تو وہاں کے نوجوان, وہاں کی ہماری بچیاں جو ہے اس پہ ایک والنٹیئر فورس ہو جو باقاعدہ پہرا دے اور اس کا سدباب ہو اور اس کو اپنے ایلڈرز کو رپورٹ کریں. صحیح نا, پولیس کو رپورٹ کریں, ایلڈر کو رپورٹ کریں تو اس کا سدباب ممکن ہو سکتا ہے کسی حد تک. یہ پتہ ہے سر, ہم کیونکہ میرا اسکول اس پہ ہے نا گلی, ایسے آ کے کھڑے ہو کے دیکھ ہم تو روڈ پہ کھڑے ہیں, آپ کیا کر سکتے, آنکھیں دکھا رہے اوپر سے. نہیں, آپ خود نہیں الجھیں. صحیح نا, آپ نے قطعی تو میرے خیال سے اس کو اس اسٹریٹ کو اس کیمرے کی آئی میں آنا چاہیے. بالکل صحیح نا, وہ ریچ ہو. اور جہاں ایک تو یہ کمیونٹی پولیسنگ کا کنسیپٹ ہے, ہم نے عام کرنا چاہیے ہمیں. جی صحیح نا, تو وہ ان کے اندر یہ شعور آئے تاکہ وہ خود اپنا اس پہ ڈیوٹی کرے ہمارے نوجوان. بس ہمارے تو بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں سر آپ کی حکومت سے, انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ٹرانسپورٹیشن اور ہراسمنٹ پہ کچھ کام ہو تو اس پہ بالکل آپ نے رپورٹ. اس کے علاوہ سر تھوڑا سا ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یا ان کی پولیٹیکل انشور کرنے کے لیے, کیونکہ اس حکومت پہ تھوڑا سا یہ بھی سوال ہے, پچھلی حکومت میں بھی نہیں تھی, کہ خواتین کی نمائندگی بہت کم ہے یا صرف ایک ٹیکنوکریٹس یا کہ اس طرح کی ایک سیٹ ملی ہے جو ڈیسیجن میکنگ میں شاید اس افواہ ہے ان کا زیادہ رول نہیں ہے. تو یہ کہاں تک آپ کی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ خاتون نمائندگی کرے گی. جی, تو آپ بتائیں کہ
ملک کے ایوان زیر بالا میں اگر خواتین ہماری جو مائیں بہنیں وہاں جب نمائندگی کریں گی، ایڈوکیسی ہوگی، تو جو خواتین کو لاحق ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کی لیجسلیشن ممکن ہوگی، اور وہ ایک ملک کے اپر ہاؤس اور زیری ہاؤس کے اندر جب وہ ایڈریس ہوگا تو لازم یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اور آج اگر ایک سیٹ دے رہے ہیں تو کل جا کر کے 2 بنیں گے، 3 بنیں گے، یہ تو ایک ٹرانزیشنل فیس ہے، تو یہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے، اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کے لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر آلریڈی ہماری جی بی اسمبلی کے اندر خواتین کی واضح یعنی اکثریت ہے، اور ان کی نمائندگی ہے، 6 سے 7 خواتین اس وقت آپ کی پارلیمانی سیکریٹریز ہیں اور ممبر اسمبلی بیٹھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہماری جو پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے نائب کپتان چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی بھی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ خواتین کو امپاور کریں، جینڈر ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کریں۔ اچھا، اسی سے ہی ان بلڈ سوال ہے سر کہ جہاں پہ پولیٹک اویئرنیس کی بات یا پولیٹیکل ایجوکیشن کی بات ہے، یہاں یوتھ کو اور خواتین کو، جس میں میل اینڈ فیمیل یوتھ کہیں تو کتنا کام کرنے کی، کیونکہ ابھی تک ایک ایسا ٹیبو بنا کہ نو پولیٹکس جو ہے نا بہت گندی چیز ہے، اگر پولیٹکس کے ریئل میننگ میں جایا جائے تو دس از ویلفیئر، دیکھو میں لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنے کا نام ہی پولیٹکس ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، ایک بہت دلچسپ میں سٹوری آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک المیہ تھا ملک کے اندر، قائد اعظم کا پاکستان کا جو ڈریم تھا سچ ثابت نہیں ہوا، اور انہی اصولوں پہ، اسی خد و خال پہ پرائم منسٹر عمران خان کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس سے پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ نہیں تھی۔ آج خان صاحب نے اس کے جو دورے ہوئے، چائنا میں بڑی رسپیکٹ ملی، پھر رشیا گیا اور اپنے خارجہ اصول جو اس نے وضع کیے اور اس نئے لائن پہ اس کو استوار کیا، اور اس کو ایک جو ہے پہلے کے روایتی چیزوں کو چھوڑ کے، جن کی غلامی میں ہم نے وقت گزارا، امریکہ کو اپنا آقا مان کے، جن کے لیے 10 لاکھ انسانوں کی افغانستان میں قربانی دی، جس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہوا، آپ کے 40 لاکھ افغانوں کو ملک نے میزبانی کی، جس کا جناب علی ہمیں صلہ ملا، یہاں بم بلاسٹ ہوئے، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو یہ سابقہ ادوار حکومتوں میں یہ ان کی مہربانیوں سے۔ آج خان صاحب نے یوکرین اور ان کا جو کلیش اور ٹسل جنگ لگی ہے، اس میں روس کے ساتھ جو ہاتھ تھاما دوستی بھائی بندی کا، تو آج دنیا نے اس کو اکیلا چھوڑا تھا رشیا جانے سے۔ آج آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد خان صاحب نے از سر نو رکھی ہے، اور جس میں آپ کے ریجنل کنفلکٹس کو ختم کیا۔ افغانستان کے اندر انڈیا کا پپٹ جو سیٹ اپ تھا، گورنمنٹ تھی، اس کو ایبالش کرایا۔ آج وہاں پاکستان سے محبت کرنے والے طالبان ہیں، لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو لوگ وہاں حکومت تھی وہ بالکل ہمارے دشمن اگینسٹ تھی، ہمارے مفادات کی اگینسٹ تھی، ہمارے سرحدوں کی اگینسٹ تھی۔ آپ ایران اور جو ہے خلیج کے اندر ایران اور جو سعودی عرب کا جو ٹینس تھا اس کو کم کیا، تناؤ کو کم کیا۔ آج کنگ سلمان بھی امریکہ کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، یہ امریکہ نہیں، یہ پاک جگہ ہے جہاں اسلام کی بنیاد پہ یہ قائم ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ زبان کس نے دیا؟ یہ نجات دندہ مسلم امت کا ایک ہی لیڈر میں سمجھتا ہوں، تو وہ آج عمران خان ہے، جس نے ویسٹ اور ایسٹ میں سارے لوگ اس کے مترف ہیں، اس کی قائدانہ صلاحیتوں کے، اور چائنا نے بھی اس کو سراہا، خان صاحب کی اس خارجہ پالیسی کو، رشیا نے بھی سراہا۔ آپ کے جناب علی یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے خان صاحب کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ یوکرین رشیا کلیش اور ٹینس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ دیکھیں اب ہم کس طرح، ابھی سابقہ ادوار میں تو انہوں نے اپنی یاری دوستی نبھانے کے لیے اپنے ذاتی تعلقات بنائے تھے شاہوں کے ساتھ، تو ان کو ڈوب مرنا چاہے تھا۔ ان کی کوئی خارجہ پالیسی تھی؟ انہوں نے تو ستیاناش کیا تھا، یہاں ملک کا امیج خراب کیا تھا۔ آج آپ چائنا جائیں، آپ رشیا جائیں، آپ امریکہ جائیں، یورپ جائیں، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ کیا کم ہے؟ تو
یہ تھوڑا ٹریننگ کے حوالے سے ان کے ہاں میں ڈیولپمنٹ کے بتاؤں لیے سے کیا آگے دیکھیں ابھی پولیٹیکلی نئے گلگت جو ہے نا بلتستان پڑھے دیکھو لکھے اور ابھی یوتھ آگے آ جائیں. یوتھ آگے آ جائے. آج گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر یوتھ لیڈرشپ ہے. آپ کا یعنی چیف منسٹر گلگت بلتستان ویری ینگ مین، یعنی پورے پاکستان میں سب سے کم عمر ترین وزیر اعلیٰ ہے. اور جو یعنی اتنی کم عمر میں اس کو اتنا بڑا منصب پہ بیٹھا ہے، یوتھ لیڈرشپ ہے. اس سے پہلے بابے آتے تھے جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا تھا، وہ اپنا ایک روڈ اور برج اور جناب کلوٹ کے پیچھے پڑتے تھے، سڑک کے پیچھے، ان کا کوئی ویژن ہی نہیں تھا. آج جناب آپ کا اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، لا منسٹر ہو، سارے ویژنری لوگ ہیں. آپ کا ٹورزم منسٹر ہو، آپ کے یعنی ایون گورنر ہو، ہی از آلسو ینگ مین. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاس اسمبلی ہے ینگ لوگوں کی. زبردست ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یوتھ کی بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ بالکل ہو، یوتھ وہ بھی انسپائر ہو. اویئر ہوں. یوتھ آپ دیکھو نا، یوتھ کے لیے بڑا ایک وہ مل رہا ہے نا، ایک گائیڈ لائن ہے، ایج مل رہا ہے، ایج مل رہا ہے، ایکسیس مل رہا ہے. سر ابھی تھوڑا بہت آلموسٹ کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹر ہیں آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے، تو ایک عام عوام ہمارے جیسے عام عوام کو سی ایم صاحب تک رسائی کس تک ممکن ہے؟ مجھے سے عام آدمی سے رابطہ کرے، میں اس سی ایم صاحب سے ملاؤں گا. یہ ایزی ایکسیسیبل ہے، سی ایم لوگوں کو سنتے ہیں، سی ایم ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، لوگوں اس میں کوئی پروٹوکول کانشیس نہیں ہے. بہت آرڈنری، مجھ سے کم تر آدمی بھی ہو لیکن اس کو عزت دیتے ہیں، عزت سے ملتے ہیں. تو یہ میں نے خود دیکھا. ابھی چلاس وزٹ پہ تھا تو ریسنٹلی میں سی ایم صاحب کے ساتھ تھا، تو وہاں دیکھا کہ رات کے 12 بجے کوئی ڈس ایبل ایک وفد آیا. بہت سارے وفود ملے، سب کو ایوری پرسن ٹو پرسن سننے کے بعد تو وہاں ایک وفد نے مجھے کہا کہ ہمارا جو معذوروں کا وفد ملنا چاہتا ہے. بڑے ہینڈی کیپ، ایک ویل چیئر میں تھا، ایک کو کسی نے گود میں اٹھا کے لایا تھا. تو میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ ایسا کوئی 3-4 بندے آئے ہیں جو ڈس ایبل ہیں، تو جو اس دیامر سے نمائندگی کرتے ہیں اپنے معذوروں کی. تو آپ اعتبار کریں، ایک بندہ جس کو گود میں لا کے وہ فرش میں اندر کمشنر ہو چلاس میں سی ایم صاحب وفود سے مل رہے تھے، رات کے 12-1 بجے کا ٹائم تھا. سی ایم صاحب کرسی سے اٹھے، اسی جو معذور بندے کے ساتھ فرش پہ بیٹھا اور اس کی جو ببتا تھی، کہانی تھی، وہ سنی. اور وہاں جو ذمہ دار جو مکمو کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ ہدایت جاری کی. اور یہ میں آئی وٹنس ہوں اس کا. تو اس سے ڈون ارتھ ہے، اللہ والا، اور سب سے سنسیئر، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے انٹیلیجنٹ سی ایم پاکستان میں اگر ہے تو وہ جی بی کا خالد خورشید ہے. اور ابراڈ اس کی سکولنگ ہے، ایجوکیشن ہے، اور ایک ویل آف فیملی کا آدمی، ایکسپوجر ہے. میں سمجھتا ہوں ہم بھی فخر کرنا چاہیے، ہم فخر کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. سر آپ جو ہے نا ہماری سننے والے دیکھنے والوں کو، جو پورے جو ہے نا اکروس پاکستان میں بھی اوورسیز ہمارے ویورز ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پورا پاکستان ہمارا گھر ہے. جی بالکل. خصوصاً گلگت بلتستان یہ ہمارا جو گونسلا ہے، اس کو ہم نے مل کے پیسفل رکھنا ہے، پیسفل اپنے انوائرمنٹ کو بنانا ہے. جب تک ترقی اس وقت تک نہیں ہوگی جب ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہوگا. امن ترقی یہ لازم و ملزوم ہے، یہ انٹیگریٹڈ ہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے سسٹینیبل پیس ضروری ہے. تو آج ہر شہری، ہر بچہ، ہر بچی، ہر ایک کو اس کا وہ ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو پیسفل رکھیں اور اپنے کر و جوار میں جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے اس کا خیال رکھیں. یہ میرا میسج ہے. تھینک یو سو مچ صابر صاحب کے انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی بھی پروگرام میں کسی اور ایشو پہ ہم آپ سے بات کریں گے، آپ سے گائیڈنس لیں گے، آپ سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بھی ڈیولپ ہوگی، اسکلز ڈیولپ ہوگی، انفارمیشن میں امپرومنٹ ہوگی. اور انشاءاللہ ہمارے ویورز جن لوگوں نے سنا ہے، سر کو دیکھا ہے آج، وہ بھی کافی انسپریشن لے کے انشاءاللہ وہ بھی اپنا اسٹرگل جاری رکھیں گے. یہ ناممکن نہیں ہے، یا اگر کوئی بندہ محنت سے، ڈیڈیکیشن سے اور ہارڈ ورکنگ سے آنا چاہیں تو یو کین میک اے ڈفرینس. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آپ سے اگلی شو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.